معزز محترم مہمان جتنے بھی میرے مسجد کے امام صاحب اللہ ناز خان شرافت بابا سارے بڑے بابرکت اور اچھی محفل ہے جن کے اندر اتنے اچھے اچھے لوگ کسی تشریف فرماؤ آخر تک. شہادت صاحب نے میرے کو ٹائم سے لیا سی ادھا گھنٹہ وہ دسنا نہیں سکتا میرے کو کیونکہ ٹائم ہے سی نہ تو اس نے زبردستی ٹائم رکھ دیتا ہے لکھ دیتا کہ زبردستی خیر کہڑی ہوتی ہے محبت کی زبردستی میں کہ چلو صحیح ہے پھر اناؤنس کری نا تاکہ انہوں پتہ لگتا رہے کہ اے ٹائم اسی لیا سی جڑا اس کتے جو اصاف دیتا ہے کہنا میرے کو ٹائم ایک بندہ میں گواہ بھی رکھا سی نوجوان ہو خوبصورت لڑکا سی پیچھے بھی وہ بیٹھا کہ میں سے تو گواہ ہے کہ ٹھیک ہے میں گواہ ہوں تو ٹائم تو اتنا ہی سی میں ہوں ٹائم دیکھ لیا 2:30 بج گئے 3 بجے تا ٹائم ختم ہو جائے اس کو اگے اسی ہوں ویکھاں گے کہ کچھ سنگی میں دیکھا خالد ہوری باہروں آئے بیٹھے وہ پینا دوجیاں تو کچھ انہوں ویکھاں گے کہ تھوڑا سارا حساب دیکھ کے جتنے تھی راضی ہو گئے یا جتنے تا پیمانہ بھر گیا اتنے بس کر ٹھیک ہے لیکن تھی پیمانے انج نہ رکھے بہت بری نہیں نہ اینج سیدھے رکھے وہ جی پیمانہ اج کریے تو پھر ٹیوب ویل تھلے بھی نہیں نہ بریدا تو اینج ہوئے تو انشاءاللہ ٹوٹی تھلے بھی انج بری رہے ٹھیک ہے نا بس درود پاک پڑھیے السلام موبائل پر والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم فإن من جودک الدنیا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد اور ثنا تعریف و توصیف تو بعد آقا کریم رؤوف الرحیم آقا دو جہاں سیاہ لا مکان باعث کون و مکان رسول انس و جان سید سروراں حامی بے قسام نیّر تاباں احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء
کریم آقا دی بارگاہ وچ درود و سلام ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے تو بعد واجب الاحترام حاضرین و سامعین محمد نواز صاحب اور دیگر محفل پاک کے اندر شریک علماء عوام اہل سنت و جماعت، جس انسان نو یہ شرف حاصل ہوئے کہ او حضور دا میلاد کروائے، او ایک بات ہمیشہ ذہن چ رکھے، حضور دا میلاد بیان کرنا سنت الہیہ بھی ہے۔ میں جملے اپنے کولوں نہیں بول رہا، میرات المناجی چوں پڑھ رہا تواڈے سامنے۔ حضور دا میلاد سنت الہیہ بھی ہے، حضور دا میلاد بیان کرنا سنت مصطفیٰ بھی ہے، حضور دا میلاد بیان کرنا سنت صحابہ بھی ہے، حضور دا میلاد بیان کرنا سنت تابعین بھی ہے، سنت تبع تابعین بھی ہے، سنت محدثین بھی ہے، سنت متکلمین بھی ہے، سنت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی امت علماء اور اولیاء بھی ہے، اور سنت اہل سنت بھی ہے۔ توجہ ہے نا حضرات؟ اور جس جگہ تے جڑے میں جملے بولے نا انہاں اُتے میں قرآن و حدیث پیش کراں گا، یہ انج نہیں گل کر رہا۔ جس جگہ تے پنڈ اور گھر حضور دا میلاد شریف بیان کیتا جائے، کروان والے، سنن والے اور سنان والے انہوں اللہ برکتاں عطا فرمائے۔ سنان والوں کی برکت تساں ہن اتنے ویکھی ہوگی، بولن کی برکت ہوگی جی، یہ وہ برکت ہے جڑی نظراں دے سامنے، جڑی برکت تانوں ملنی ہے نظراں دے سامنے، وہ تساں ہنے ملنا ہے، تانوں لنگر کی صورت وچ ملنی، ٹھیک ہے؟ تو جڑا یہ بیٹھا ہے نا محمد نواز، جس نے اس کی برکت دستا جا، وابیاں دا ایک مولوی ہے اشرف علی تھانوی، اس نے کتاب لکھی ہوئی ہے نشر الطیب حضور دی شان۔ نشر الطیب کی وجہ تالیف لکھدا ہے کہ میں ایک کتاب کیوں لکھی ہے، حضور دی شان ہے، حضور دے ذکر ہے، ایک کتاب میں کیوں لکھی ہے، اس کی ریزن لکھدا ہے کتاب دے لکھن دی۔ اشرف علی تھانوی لکھدا ہے کہ ساڈے علاقے کے اندر طاعون دی وبا پھیل گئی، طاعون ایک بیماری سی پرانے دور، طاعون دی وبا پھیل گئی، تو میں بزرگاں دیاں کتاباں چ پڑھیا سی جتھے بھی کوئی وبا پھیل جائے نا اتنے ذکر مصطفیٰ کریے کہ اللہ وباواں دور کرتا ہے۔ وہ کہندا ہے اس نیت طاعون دی وبا دے زور وچ میں کتاب نشر الطیب لکھنی شروع کی تھی۔ جدوں میں کتاب مکمل کر کے خاتمہ کیتا نا کتاب دا، جویں ہی میری کتاب ختم ہوئی اوویں میرے علاقے چوں طاعون دی بیماری ختم ہو گئی۔ گرامی قدر احباب، اگر کوئی بندہ ہن اس جملے نو یاد رکھنا چاہے تو ہن لکھ لے کہ وہابی بھی یہ سمجھ دیں کہ حضور دی شان کتاب لکھی جائے تو کتاب دافع بلا ہوندی ہے، اگر کتاب دافع بلا ہوندی ہے تو سنی بدرجہ اولا مستحق نے اس جملے دے کہ حضور دی شان آکھن دافع البلائی والوبائی والقحطی والمرض والعالم۔ میرے نبی پاک سرکار بیماریاں بھی دور کر دیں، حضور دا ذکر قحط بھی دور کرتا ہے، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر خیر غم بھی دور کر سکتا ہے۔ یہ ایک حدیث مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے، صاحب مشکات علامہ ولی الدین محمد بن عبداللہ التبریزی آپ فرما دیں، اور ہے اس نو شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے نقل فرمایا، اور مفتی اہل سنت مفتی احمد یار خان نیلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کوٹ کیتا ہے۔ آپ فرما دیں کہ حضرت علی حضور دی خدمت چاہے تو تھوڑے پریشان سی،
تو حضور نے فرمایا علی کے کان وچ اذان پڑھو، یہ پریشانی دور ہو جائے گی، یہ دل نو قرار آئے گا۔ اذان وچ کی ہوندا ہے؟ یا اذان وچ ذکر خدا ہوندا ہے یا اذان وچ ذکر مصطفیٰ ہوندا ہے۔ سو دوستو اگر کسی جگہ تے کوئی غمگین ہوئے تے ذکر پاک بھی محفل آ جائے تو ذکر دی برکت نال، ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ دی برکت نال اللہ اس دے غماں نو دور کر چھڑدا ہے۔ جس جگہ تے حضور دا میلاد پڑھیا جائے، سنن والے، سنان والے اور ذکر کروان والے، اللہ پاک سارے نو برکتاں دیندا ہے، اور اس بستی، اس گھر، اس محلے تو اللہ پاک بیماریاں تے تکلیفاں نو دور فرما چھڑدا ہے۔ تے اے نہ چودھریاں دے بس دی گل ہے، تے نہ سیداں دے بس دی گل ہے، نہ بھٹیاں دے بس دی گل ہے۔ اللہ فرماندے نے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، سود دا پیسہ بڑا بھی کٹھا کیتا ہوئے تے میلاد تے نہیں لگدا، جن دے پسند کرے سائیں میلاد تے پیسے او دے لگدے، وہ ہور کماں تے لان واسطے بنے، وہ دوجیاں کماں تے لا چھڈسن۔ بندیاں نوں بڑا شوق ہوندا ہے، کونسلر کھرول آن تو انہاں دا دل کرتا ہے ہر کت تے ساڈا اشتہار لگ گیا ہو، لیکن جڑے عاشق ہوندے نا انہاں دا دل کرتا ہے ہر دیوار اتنے محمد پاک دے میلاد دا اشتہار لگا۔ خرچہ تو سارے ہی کر رہے ہو، خرچہ سارے ہی کر رہے ہو، جڑا اشتہار اپنے لاندا ہے یا اپنے سیاسی بندے دے لاندا ہے او دا مقصد ہوندا ہے او دی شہرت کرنا، جڑا نبی دے لاندا ہے او دا مطلب ہوندا ہے ورفعنا لک ذکرک وچ حصہ پائے، ورفعنا لک ذکرک وچ میرا حصہ ہو جائے۔ گرامی قدر احباب، جدو ساڈے اشتہار لگے ہوئے نا تو مردود چلی آتے ہیں یار تہاڈی سنیاں دی سمجھ نہیں آتی، تسی عشق وچ عقل نو پیچھے نہ رکھ چھڈے۔ میں کہ نہیں، ساڈا جڑا مسلک ہے نا وہ صرف عشق تے مبنی نہیں۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ، ملا جیون حنفی رحمت اللہ علیہ، آپ اپنی مشہور زمانہ کتاب نور الانوار کے اندر فرماندے نے کہ اہل سنت دا مسلک نہ صرف عشق تے مبنی ہے تے نہ صرف عقل تے مبنی ہے، بلکہ عشق تے عقل نو اکٹھیاں کریے تے سنیاں دا مذہب بنتا ہے۔ صرف عقل بھی نہیں، اے وابیاں نو نصیب ہوئے، سنیاں دا مسلک عقل اور عشق دے حسین امتزاج دا نام ہے۔ گرامی قدر احباب، سانو پوچھتے ہیں بھئی اس دن کے حضور مرے سن، اس دن تسی میلاد کرن لگ پوندے ہو تو خوشیاں کردے ہو، تھانو حضور دے مرن دا دکھ کوئی نہیں؟ بچو ہے یہ سوال ہے ساڈے بچیاں تے جڑے وابی ماسٹر ہوندے نا، ساڈے سنی ماسٹر تے سکولاں وچ بھی اکثر ستے ہوندے نا، انہاں نے اس چیز دا نہیں ہوندا بس اس دی بھی تبلیغ کریے کچھ، لیکن جڑے وابی ماسٹر ہوندے نے وہ بڑے تیز ہوندے نے، وہ بچیاں نوں کول با کے نا کرسی دے کہ وہ تھوڑا تھوڑا دس بیٹا یہ دن تو آپ کا مثال ہوا تھا، یہ آپ کیا کرتے ہیں، سمجھ آ رہا ہے؟ تو بچیاں سے بریف کر دینا، اور وڈیاں بھی سنتے رہتے ہیں اکثر بھائی اس دن تو حضور مرے سن تو آن مرن کا دکھ کوئی نہیں۔ میں کہ جی نہیں، تو حضور کے مرن کا دکھ کوئی نہیں سنی گا، اور تم میلاد کر کے خوش کیوں ہوندے ہو؟ میں کہ جی سان کوئی مرن کا دکھ نہیں۔ کیوں؟ میں کہ جس نبی کا اسی کلمہ پڑھیا ہے نا وہ سانو دس گئے نے غم نہ کریا جے حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میں ایتھے رواں تے تاں وی تواڈے واسطے، جے میں عالم برزخ وچ رواں تے تاں وی تواڈے واسطے چنگا ہاں، تواڈے واسطے میں خیر ہی خیر ہاں۔ آقا ایتھے تے جو خیر مل رہا ہے سانو نظر آ رہا ہے، قبر سانو کی خیر ملے گا؟ تو کریم آقا نے فرمایا عرض علی اعمال امتی، تسی جڑے بھی عمل کرو گے نا، ایک جملہ لے لینا، آدم علیہ السلام کو لے کے جناب عیسیٰ تک جتنے بھی نبی نا انہاں دیا امتیاں جڑے عمل کیتے فرشتیاں فائل بنا کے ڈائریکٹ اتاں گھلی، جب حضور دی واری آئی کہ اللہ فرمایا ہوں ڈائریکٹ اتاں نہ گھلیا گیا، یہ فائل پہلے میرے نبی اگے رکھیا گیا۔ ہائے 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 فرشتیو، یہ فائل لے کے نا امت دے عملہ والی تے سیدھے اتاں نہ آویا جے،
پہلے سونے کو لے جایا جے جویں دی تبدیلی کرنی ہو سو اوویں دی فائل بنا کے اتاں گھلے توجہ ہے حضرات حضور فرمایا عورض علی اعمال امتی تساں جڑے بھی عمل کردے ہو نا میلاد کرو تا اے ہن جڑا اسی کم کرنے ہیں ڈائریکٹ حضور کول دی ساری فائل جائے گی ذرا سوچ کے دسو جڑا ہن تائیں اسی عمل کیتا ہے یا پیچھو کران گے تہاڈا کی ذہن مندا ہے حضور دے اوتے قلم مار چھڑنی ہے بھئی یہ بدعت ہوئی نہیں ذرا سوچو کیا حضور دلاں دے حال تو باخبر نہیں ہے یا رسول اللہ ساڈے عمل تہاڈے کول آنے پھر کی ہوے گا جملہ سنیے حضور فرماندے جے عمل ہوئے چنگے تے میں دے اوتے اللہ دا حمد اور شکر ادا کردا اللہ سونیا تو میرے امتیاں نو نیک عمل دی توفیق بخشی تے جے تواڈے عمل ہوئے برے تے آ میرے کول گئے آیا اگر تواڈے عمل آ میرے کول گئے تے میرے آقا فرماندے جدوں میرے کول آن گے نا تے میں اللہ کولوں تواڈے عملاں دی استغفار کراں گا جدوں مالک معافی دے گا تے اوتاں تاں بھیجاں گا گرامی قدر احباب بڑی توجہ رکھیے اور میری بات نو لے جایا جی اپنے نال اسی اس نبی دے مرن دا غم کریے نہیں جی اسی مرن دا غم نہیں کرتے کیوں جناب عالی مقام جس نبی نو اساں منیا ہے نا پورے قرآن انہاں دے آن دا ذکر تے اساں پڑھیا ہے تے کرتے بھی پے ہاں جان دا جے پڑھیا کوئی نہیں جے پڑھا دیو گا ٹر گئے نے تے اسی نہیں چھڈ دیاں گے وزن کرو نا میری گل دا حضور دے آن دا تذکرہ ہے وے لقد جاءکم رسول لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا هو الذی بعث فی الامیین رسولا قد جاءکم من اللہ نور قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا اے تے آیا ہے کہ آئے نے اے بھی کتے بکھاؤ تو صحیح بہن ٹر گیا چھڑ دیو کھاڑا مرن دا ذکر او کرے جی دا نبی ٹر گیا ہو صحابہ تو روتے تھے آپ رویا کریں 12 ربیع الاول کو میں کہا چپ کروئے تو انہوں کی پتہ ہے صحابہ کیوں روندے سن تو انہوں ونڈ نہیں تو ساجے محبت کر کے ڈٹھی نہیں جدو یار اولے ہو جان تے دکھ تے لگ دے ہوئے نا اے تو اڈی سمجھ اتنی گل لاؤن والی تو سا اے سمجھ تو ان غم کوئی نہیں میں کہ نہیں بی بی او روندی ہے جدے سر دا سائیں مر جائے انوان دے رنڈی ہو گئی او دا حق بندا ہے رونا تے جدے سر دا سائیں جیوندا ہوئے ان رونا چاہیے جے او روے تے زیادتی نہیں کر دی جی بابیاں دا حق بندا ہے رونا کیونکہ جیڑا نبی انہاں منیا ہے انہاں دا نبی مر کے مٹی ہو گیا ہے جنوں اساں منیا ہے او ساڈے سر تے اجے جیوندا ہے اسی کیوں روئیے ساڈا سائیں ساڈے سر تے موجود ہے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں ماشاءاللہ اس نبی نو اساں منیا ہے نا میرے سنگیو ساڈا نبی اجے ساڈے وچ موجود ہے اور ساڈے عملاں نو تکدے پے تاں ہی تو اقبال ہے نا کہ مولا سونیا گر تمی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر اے اتلا درجہ ہے اقبال کہنے نے یا اللہ میرے عمل نہیں چلے میرے محبوب میرے عمل ویکھے کہ سرکار کی سوچن گے اے عاشق میرا جنج دے عمل سونے جی میرا حساب لینا ہی ہوگی کہ نبی تو او لے لے سونے میں اس قابل نہیں کہ نبی دا سامنا کرا از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر سونے یار تو او لے کر کے جڑا مار دینی ہوگی جڑے حساب لینے ہو لے لیں میں حضور دے سامنے اپنا عمل کھل دے ویکھے تے میں شرمندہ ہو سا میرے نبی میرے عمل ویکھے اے عشق اقبال دا لیکن جے ساڈے دیاں گناہگاراں تو پوچھو نا جس دیاں نے یا اللہ منے نہ کھولی سونے دے کوڑ کھولی
میرا نبی تکدا پیا ہوئے اساں جو ہے آئی ہو جے سونے دے کول کھولی جیڑی وچ کمی ہوئی اپنی رحمت دا صدقہ پا کے پار کردا جائے گا۔ اقبال دا اپنا مقام ہے، او دا مقام اعلیٰ تے اونچا ہے، ہونا وہی چاہیے، پر ساڈے رنگیاں کچھ اجیاں دا یہ بھی گل بن جاندی ہے، بس سونیاں سونے دے کول ہی نہیں جیڑی ہوے پتہ لگدا رہے سائیں نوں جے پیچھے پھس وجیے تو بچا لے محبوب سونا۔ جلے سانو آندے نے جس نبی تساں منیا ہے وہ کوئی ہو رہے، میں کہ نہیں نبی ہوئی نبی ایک ہی ہے، جی میں قرآن ایک ہی ہے نا کہ اللہ آندہ ہے دلو بھی کثیرم و یہدی بھی کثیرا، نبی ایک ہی ہے۔ ابو جال بھی اس سے نبی نو تکیا ہے کہ ابو بکر بھی اس سے نبی نو تکیا ہے، لیکن صدیق کی نظر اس کاذب کی نظر بڑا فرق ہے۔ گرامی قدر احباب، جس نبی پاک دا اسی کلمہ پڑھیا ہے نا، اللہ کیا یہ خاتم نبیوں دا پہلا نبی آندے رہے نے مڑ جاندے رہے، جیڑا تانوں نبی دیتا ہے نا یہ پیچھے کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ دوجے ٹر جاندے ہیں کہ پچھو جا لین واسطے نبی آندا، ہن یہی نہیں قیامت تک تواڈے وچ رہے گا، مڑ پچھو کرنے دی لوڑ کیڑی ہے؟ اگلا ماسٹر جائے تو پچھو نویں دی تبدیلی ہو گئی، انہیں اگلا ٹر گیا سکول وچ نواں آ گیا۔ اللہ فرمایا جڑا ہن تانوں معلم کائنات عطا کیتا ہے وہ یہی نہیں، ہن پچھو بھیجن دی ضرورت ہی نہیں، نبی تواڈے وچ۔ وابیاں کیا کہ تساں قرآن نہیں پڑھیا، میں تو پڑھیا ہے، وہ لکھیا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کہ حضور تے دا اطلاق نہیں ہویا، ہے کہ ہویا ہے، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آئی مقام مصطفیٰ دی، تسی حضور نو عام بشر سمجھے، بشر ضرور ہیں داخل انام نہیں، بشر ضرور ہیں مگر داخل انام نہیں، بشر ضرور نہیں، لیکن جدو بھی کوئی بشر مرتا ہے نا تو یا جنتی ہوتا ہے یا دوزخی ہوتا ہے۔ جملہ بڑے غور نہ سنو گے تو سمجھ نہ آئے گا، جدو بھی کوئی بشر مرے تو یا جنتی ہوتا ہے تو یا جس ویلے عزرائیل ٹردا ہے نا وہ جان لین واسطے امر ربی نال، اس وقت اس کو پتا ہوتا ہے کہ بندہ دوزخی ہے یا عزرائیل کلا نہیں آتا بندے نو لین، نال جنتی فوت ہونا ہوئے تو فرشتے جنت چو لے کے آتا ہے، تو جہنمی فوت ہونا ہوئے تو دوزخ چو نال دوزخ والے فرشتے لے آتا ہے بھی اپنا بندہ کڈ میں دینا تو اگو تساں لے جاوے، ٹھیک ہے نا؟ اج میں تھانے چ کڈ لیں تو آتے ہیں میں پنڈی جلنا ہے یا گجنا ہے، وہ کو ونڈ لیں پنڈی والے اڑن چڑھو یہ لا گجنا والے والے سن چڑھو سائن عزرائیل آتا ہے اگے گناہگار لکھیا ہوتا ہے، وہ نظر تو حجاب اٹھ چکے ہوتے، لیکن بستر پہ ہوتا ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ عزرائیل آ رہا ہے، روح جدو عزرائیل کو تکبیر کہ خوف زدہ ہو کہ پورے وجود میں پھیل جائے، عزرائیل پھر خدائی طاقت نہ اس دے پورے وجود کی روح کو کٹ دے، فقط کٹتا ہے روح کہ انہیں کیتا ہو، گستاخ جدو مرتا بو اتنی آتی ہے وہ مرد بھی اس کی فرشتے آئے اگے دوزخ والے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں جو نہ دوزخ ایک اگ کی سلاخ لے آتی ہے، وہ این جگہ کرتے نظر آئی وہ کٹ کے وہ چنگ دے روح وہ لے کے نکلتے، فرشتے پوچھتے ہیں آسمان دے اج جس ویلے مرتا ہے یار اج بڑی بو آ رہی ہے، کون مریا جی؟ وہ 10 دن فلانا گستاخ مر گیا، اتو لے جانے تے اگے ایک مقام ہے اسفل السافلین تے سجین مقام ہے روحاں دا، روحاں دی دوزخ، اس جگہ تے اس نو وہ رکھ دے، اور اگر جنتی ہوئے
فرشتے جنت والے آتے ہیں تو جنت کی حریر کا نورانی کفن لے کے آتے ہیں. جب عزرائیل اس کے سرانے عاشق رسول کے کھلو کے کہندا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. روح آپ کے بعد عزرائیل بڑے تقدس اور احترام نال کھڑ کے وہ بوسہ لے کے وہ پیش کرتا ہے کہ جنت کی فرشتیاں دے وہ اگے اس کفن وچ ملفوف کر کے روحاں دا جنت دا مقام اعلی الجنہ اس جگہ تے رکھتے. ہر انسان دے مرن دا مختصر خاکہ ہے، بڑی تفصیل اس کی بڑی الگ ہے کہ کس طریقے کیفیات ہوندی ہیں، وہ احادیث مبارکہ تفصیل ہے. جس وقت وہ انسان جڑا جنتی ہوئے یا دوستی ہوئے وہ دے مرن کی ایک کیفیت ہوئی. ہوں حضور کی جدو واری آئی ہے 63 سال عمر ہو گئی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا دا اعلان ہو گیا. عزرائیل آیا عرض کی مالک ہوں تیرے پاک نبی دی روح ہے، اس روح پاک نو میں سونے اللہ اس جگہ تو لے کے کتنے رکھنا ہے، کیونکہ جدی بھی لئی ہے وہ دے وجود تو اچھی جگہ تے رکھی ہے، ہوں کتنے رکھا؟ اللہ فرمایا عزرائیل جس جگہ تو لئی ہے نا واپس اس جگہ تے ہی رکھ دیں گے تو جنگی کائنات شے ہی کوئی مسئلہ سمجھ. اچھا اوتھے ہی رکھ دیں. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مشکات المصابیح کے اندر رد اللہ علی روحی وارد علیہ السلام، میری روح میرے وجود وچ واپس لوٹا دیتی گئی ہے. ہن جیڑا بھی میرا امتی میرے تے درود پڑھے میں سندا بھی ہاں تے او دے درود دا جواب بھی دینا. حضور سنتے بھی نے اور درود پاک دا جواب بھی ارشاد فرماتے نے اگر کوئی پیار والا ہوئے تو. سو ساڈے نبی پاک ساڈے وچ موجود نے، ساڈے وچ حاضر بھی نے تے ساڈو مدینے بہ کے ناظر بھی نے. جویں سورج آسمان تے چڑھتا ہوئے تے او دے نور دیاں شعاواں پوری کائنات نو روشن کردیاں نا، ایویں میرا نبی مدینے وچ حاضر ہے تے او دی نظر دا کمال ہے کہ پوری کائنات وچ جتھے چاہے نظر بھی مار سکتا ہے، تصرف بھی فرما سکتا ہے. اے دے اوتے میں قرآن دی آیت پڑھ دیاں تاکہ تواڈے ذہن وچ رہے بھئی ایویں لفاظی نہیں، اے کوئی خطابت دا کمال نہیں، اے کوئی لفظاں دی جادوگری نہیں، اے اہل سنت دا او عقیدہ ہے جی قرآن اتے نہیں رکھی گئی ہے. اللہ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. گرامی قدر اب آیت نمبر 1 آیتاں سنتے بھی جاوے جی نال پوٹیاں تے گنتے بھی جاوے جی. ہو سکتا ہے میں بھول جاواں میں کنیاں پڑھیاں، ویسے میں بھولتا تے نہیں، جنہوں آیتاں یاد ہون انہوں نے بھی یاد ہوندا کنیاں پڑھیاں. لیکن تمہیں میں اس دعا کیا بدرا تو نہیں ذہن چ رہے بس تمہیں پیچھے یہاں نہ آگوں میں شعر ہی پڑھتے رہتے ہیں کوئی گل تو بولنے دے تمہیں کوئی انج آخے نا تھی کیونکہ ایتاں کوئی نہ سنتے تھی بھی شعراں تے سر مار نہیں ایت بھی سنیا کرو اور یاد رکھیا کرو. سنیا دا عقیدہ ہے ساڈے نبی ساڈے وچ موجود نہیں. اللہ فرماتے ہیں ارسلناک شاہدن ارسلناک شاہدن. آیت نمبر 2 اللہ نے قرآن میں فرمایا فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. قرآن مجید برہان رشید کی اگلی آیت نمبر 3 سے بات فرمائیے. اللہ قرآن فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِي
इलैकुम रसूल। आयत नंबर 4 अल्लाह फरमाते हैं वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। आयत नंबर 5 सुनिए, 5 तन पाक दे नाम दिया 5 पढ़ देना वा। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं अन्नबियो औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। और सुनिया जरा जाती मार के तकते सही, मेरा यार ते हर आशिक दे दिल दे अंदर वसदा है। समझ आइए कि ना? तो पूछन हजूर किथे रहंदे? तुसीं कहो अल्लाह ने आख्या अन्नबियो औला, औला बमाना अक़रब, औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। तुहाडी जान बड़ी नेड़े। अल्लाह आंदा नहीं होए जान भी तुहानू छड्ड सकदी है, पर जेड़ा यार मैं दिता है वो जान तो भी तुहाडे नेड़े वे, जान छड्डेगी पर वो नहीं छड्डेगा। हाय हाय, सुन्नी समझ आइए कि नहीं? हुण जे मैं कुरान दियां 5 आयतां पढ़ के एक शेर भी पढ़ दियां तो फिर तो ना आखोगे बनी दे शेर ही पढ़े ने। ये भाई जे 5 आयतां पढ़ के शेर कोई पढ़े तो मुड़ हक बनता है हुण पढ़ ले। शेर भी इंज तो नहीं पढ़ता मां शेर पढ़िया नहीं, शेर भी वो होएगा जेड़ा 5 दा निचोड़ हो जी। हज़रात दी वकार सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू ने जिस वेले इसकी वंड की ते आ फरमाते ने तन मन यार सच्चे दा हुजरा ते विच मार फकीरा जाती बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी तेरे अंदर वसदा है, सुन्नी यार तेरे अंदर वसदा है। कूड़े यार बाहर कट के सच्चा यार अंदर रख। कूड़े यार अंदर होंदे, यार ते नहीं ना होंदे। दिल पक्का होवे पुख्ता होवे ते यार इको ही वसदा होंदा है, ते चंगे बंदे एक ही रखते होंदे। समझ आ रही है कि नहीं? अल्लाह कुरान में फरमाते हैं अन्नबियो औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। मेरा नबी मोमिन दी जान तो भी ज्यादा ओदे अंदर है, ओदे करीब ओदे नेड़े वसदा है, ओदे अंदर वसदा है। सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते ने तन मन यार सच्चे दा हुजरा ते विच पा फकीरा जाती हो ते याद दा दीवा जरा बाल हनेरे फल्कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। आरफा ने बादशाह अगर यार अंदर वसदा है ते नजर किवें आउंदा है? फरमाया याद दा दीवा जरा बाल हनेरे ये वेखना ही किथे रहिंदा है, अपने अंदर जाती मार के वेखना चाहना है। प्यार फादे सुल्तान फरमांदे ने इन्नल्लाह व मलाइकतहु
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بھائی مطلب کی یہ فرمایا یاد دا دیوا ذرا بال ہنیرے ایک واری یاد دا دیوا بال مڑ تو بھی آکھیں گا رانجھا رانجھا کر دی میں پہ رانجھا ہوئی آنکھوں دی مینو تھی تو رانجھا ہیر نہ آکھو کوئی. نبی تے درود پڑھیا کر یار نو یاد رکھیا کر جدوں بھی اکھاں بند کرے گا تینوں آمینہ دے لال دا دیدار ہو جائے گا. ماشاءاللہ. فرمایا یاد دا دیوا ذرا بال ہنیرے تے تیری لب پہ مت گواچی ہو نہ کر منتا خواجہ خضر دیاں تے تیرے اندر آب حیاتی ہو میں قربان انا تم باہو تے جنہ حق دی رمز پچھاتی توجہ ہے نا. نبی ساڈے وچ وسدا ہے. قرآن مجید کی چھٹی آیت سنا دے حاضر و ناظر. اللہ فرماندے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. محبوب سونے انہاں دیاں بستیاں الٹ دیندا, انہاں دیاں شکلاں بگاڑ دیندا, انہاں اتے عذاب نازل کردا جویں دے انہاں دے عمل نے. پر سونے انہاں تے عذاب تاں نہیں آوندا انہاں وچ تو وسنا ہے. آئے وَأَنْتَ فِيهِمْ محبوبہ انہاں وچ تو وسنا ہے. اے یاراں دے بڑے پیار ہوندے نا. میرے حضور جدوں یمن المنہ کردے ہے نا وہ چکے یار وسدا ہانے نا تے حضور بٹن کھول کے نا تے جدو اینج کر رہے نا تے صحابہ کرنی آقا ادا کی مطلب ہے. فرمایا انی لآجد ریحا من انی لآجد نفس الرحمن من قبل الیمن. حضور فرماندے نے مینوں یمن والے پاسوں اللہ دے عشق دی خوشبو آوندی ہے. آیا جتھے عاشق وسدے ہو نا اس ہوا چ بھی عشق ہوندا ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب جدو گڈی چ باندھے ہے نا تے گڈی لگدی ہے کلیام دے ریلوے اسٹیشن تو اوتھے ایک صابری بابا ہے چشتی صابری بابا فضل الدین کلیامی رحمت اللہ علیہ. تے جدو پیر صاحب اس جگہ تو گزر دیا ہے نا تا میرے سلسلے دا بابا تے صابریاں چشتیاں عشق تے ہوندا ہے اور ہوندا کی میرے بابے کو جدو گزر دیا نا پیر مہر علی آپ کا خادم نال ہوندا تے آپ فرماندے ہے گڈی دی کھڑکی کھول ہوا اندر آن دے. سرکار کیوں
فرمایا جڑی ہوا بابے فضل کلیامی کے روزے نو لگ کے اندر آندی ہے نا اس ہوا بھی عشق الہی ہوندا ہی ہائے 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 سمجھ آ رہی ہے نا گرامی قدر آواز سانو آندے نے بھئی تسی جڑا میلاد کردے ہو اے صحابہ نے کیتا ہے کہ اصل ابوا نے نہیں پیچھے شروع ہے نہ کیا کرو سب تو پہلے میلاد شروع ہے اور صحابہ بھی بجا لے نہ میلاد حضور دے آن دی انہوں نے بھلا خوشی کوئی نہیں ہونی ذرا سوچو تو صحیح ہے اور سانو بھی 14 صدیاں بعد اتنی خوشی ہے کہ سانو حضور ملے انہوں نے کنی خوشی ہو سی جڑے ڈائریکٹ وے لیا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث جراوی نے آ جڑے وابیاں دے نویکڑے صحابی بنتے جو آدھے ساڈے نویکڑے نے حضرت امیر معاویہ وابی آدھے نے ساڈے نویکڑے صحابی نے میں کہا چلو نویکڑے ہی ہے تے منو تے صحیح ہے حضرت امیر معاویہ حدیث جراوی نے صاحب مشکات محمد بن عبداللہ تبریزی آپ اپنی کتاب مشکات المصابیح دے اندر حدیث لائے جو میں آپ کی خدمت پیش کرنے لگا آپ فرما دیں کہ حضور دی مسجد سی مدینے آئی آج میں مسجد ہے مسجد ہی کہیں نال ہو گیا حضرت امیر معاویہ فرما دینا سی مسجد کی بیٹھے آئے ایسا محفل پہ کر دیا مسجد محفل کی ہوندی کہ حضور حجرے دا دروازہ کھول کے ساڈی محفل دے وچ آ گئے توجہ ہے کہ نہ کہ محفل پتہ ہے کس کی ہوتی ہے میلاد مشکات المصابیح باب ذکر اللہ عز وجل وتقرب الیہ اس باب حدیث جڑی میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں میں متن پڑھ سا حدیث کا تاکہ تمہیں پورا نا تیقن نصیب ہوئے حضور حضرت امیر معاویہ فرماندے ہیں میلاد شریف کی محفل آئی حضور وچ آ گئے اس جملے سے ایک جملہ نصیب ہویا کہ جتنے بھی میلاد کی محفل ہو گئے حضور آ گئے ٹھیک ہے نا آپ آئے حضرت امیر معاویہ فرما دیں کہ حضور آخر کچھ دن صحابہ کہ آج کئی محفل پہ کر دی ہوں گرامی قدر آباب حضرت معاویہ فرما دیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خارج علی حلقۃ من اصحابہ ایک لفظ دیکھ کے حرف تمہیں ذمہ دار زیر تدبر تمہیں ذمہ دار ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خارج علی حلقۃ من اصحابہ صحابہ محفل آ کے مسجد نبوی کے اندر بیٹھے نے میرے حضور آئے نے یا کہ فرما نے قال ما اجلسکم ہاہنا او میرے غلامو آج کیڑی گل دی محفل سجائی ہوئی جے اے آج کئی محفل لا کے بیٹھے ہو کی محفل پہ کر دیو قالو جلسنا نذکر اللہ علاوہ ہدانا للاسلام ومن به علینا لقد من اللہ علی المؤمنین یاد رکھ کے حدیث سنیا جے فرمایا قالو جلسنا نذکر اللہ علاوہ ہدانا للاسلام ومن به علینا سوڑے آج محفل اس گل دی سجائی ہوئی ہے اسی اللہ دا شکر پہ ادا کرنے کہ اللہ سوڑے تو اپنا یار سانو عطا فرمایا ہے سانو اسلام بھی دیتا ہی سانو اپنا یار بھی دیتا ہی اللہ دا شکریہ ادا پہ کرنے کی سونے آج میلاد دی محفل تے اسی شکر پہ ادا کرنے کہ سونے تو سانو اپنا یار عطا فرمایا نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا للاسلام و من به علینا اسی اللہ دا شکر پہ ادا کرنے تے تعریف پہ کرنے اس مالک دی کہ انہیں احسان عظیم کردیا ہویا اپنا یار سانو دے چھڑے آئے ایمان
نو حاضر و ناظر رکھ کے دسو تانوں رب دی عزت دی قسم ہے اساں وی میلاد وچ یہی نہیں کرتے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو سانوں اپنا یار دے چھڑیا ہے. وہ سمجھ آئی جے کوئی نہ یہی کرنے نا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہی پیانے فضل دے بلولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا. بول بول نہ سنی بول فضل دے بلولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا. بول بول نہ سنی بول مل گئے مصطفیٰ اور کیا. اللہ سونیا تیرا شکر ادا کرنے صحابہ کہتے ہیں نذکر اللہ علی ما ہدانا للاسلامی ومن به علینا. جڑا اللہ نے آپ کو بھیج کے ساڈے تے احسان کیتا ہے سونیا اللہ دے اس احسان دا تذکرہ کرنے واسطے محفل سجائی ہوئی ہے. میرے نبی پاک نے جدو سنیا تے حضور دے یوہاد لبا تے مسکرات آئی. آپ فرما دینے قال اللہ ما اجلسکم الا ذالکا. اوہ تو انو اللہ دی قسم ہے میرے غلاموں کیا تسی واقعی اج میرے آن دا شکریہ پہ ادا کر دیو. تے صحابہ لکت نے قالو اللہ ما اجلسنا الا ذالکا. سونیا تیرے رب دی قسم ہے اساں آج صرف میلاد دی محفل سجائی ہوئی ہے. سونیا سنیاں دا مذہب کوئی ڈکوسلیاں تے مبنی تے نہیں قرآن تے حدیث ہی آیا ہے. اے میلاد بھی ہوتی ہے صحابہ تو حضور پوچھتے پہ اللہ ما اجلسکم الا ذالکا. اے صحابہ تو انہوں قسم ہے صرف میلاد واسطے بیٹھے ہو. قالوا اللہ ما اجلسنا الا ذالکا. سونیا سانو تیرے رب دی قسم ہے اسی صرف میلاد واسطے بیٹھے ہو. میلاد دی محفل سجائی ہوئی ہے. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے اما انی لم استخلفکم تہمۃ لکم. صحابہ میں قسم کسے غلطی دی وجہ تو تواڈے کول نہیں اٹھوائی. یا رسول اللہ پھر قسم کیوں اٹھوائی جے؟ فرما دے حضور فرما دے ولکنہ اتانی جبرائیل فاخبرنی ان اللہ عز وجل ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ. سونیا اللہ دا فرشتہ جبریل آیا میرے صحابہ تے مینوں آ کے خبر دے گیا ہے سونیا جڑی غلاماں نے اج میلاد دی محفل مسجد وچ سجائی ہے اللہ نو ایڈی پیاری لگی ہے رب فرشتیاں وچ بیٹھ کے نبی میلاد تے فخر کردا پیا ہے. اللہ صحابہ دی محفل میلاد تے فرشتیاں دے درمیان بیٹھ کے فخر پیا کردا ہے. جملے میرے نہیں حضور فرما دے ولکنہ اتانی جبرائیل فاخبرنی. ابھی جبریل آیا ہے اور اس نے مجھے خبر دی ہے ان اللہ یباہی بکم الملائکہ. یہ جو محفل صحابہ کرام نے آج میلاد کی سجا رکھی ہے اللہ فرشتوں کے درمیان بیٹھ کر اس محفل میلاد پر فخر کر رہا ہے. کس گل دا فخر؟ کس گل دا فخر؟ اے فرشتیو میں بے قدریاں نو یار نہیں دیتا قدر والیاں نو دتا ہے. ویکھو شکر کردے پے نے کہ سونیا تو سانو اپنا یار دے چھڈیا ہے. ایسی بھی انہاں قدر والے ہی چنیا
یا اللہ سے شکر ادا کرنے ہیں تو سانو اپنا یار دے چھڑیا ہے. یہ سنی تو ڈیر ہی شکر ادا کر دے رہے. یقین کرو مولویاں تے نات خانن ساہ چڑھے اتنا سنی شکریہ ادا کر دے رہے اللہ سونے. اللہ سونے تیرا شکر ہے تو سانو اپنا یار دے چھڑیا ہے. صاحب میرات المداجی نے تقریر کی تھی ہے جی میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. وہ تو پڑھ کے صاحب میرات المناجی فرما دیں حضور نے صحابہ نے کیتے ہیں میلاد شریف میرے اللہ نے فرمایا تھی لقد من اللہ علی المومنین تے مومنہ نے اس کا شکریہ ادا کیا. نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن بہ علینا. حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی آپ حدیث کے راوی آپ فرما دیں کہ نبی کریم علیہ السلام تو صحابہ پوچھتے نے سونے تن مڈو لگ کے گل سناؤ نا سب تو پہلے کی سی. توجہ ہے کہ نا مڈو سن میلاد سناؤ اپنا میلاد سن سناؤ. کہ میرے نبی اپنا میلاد صحابہ نے خود سنا رہے. ایک لفظ حدیث دا میں ذمہ دار حدیث پڑھ کے سناواں گا بھی تے جے کسے عقل دے انے ویکھنی ہوئے تے وکھاواں گا بھی اور کسے میرے تو بغیر پڑھنی ہوئے تے باب فضائل سید المرسلین دے اندر اس باب حدیث موجود ہے. صاحب مشکات حدیث بیان فرما دے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام ممبر پہ بیٹھ گئے. توجہ ہے کہ نا حضور ممبر تے جلوہ فروز ہیں. حضور فرمانے نے صحابہ آؤ سأخبرکم بأول امری تو انو مڈھوں لگ کے گل سناواں. توجہ ہے کہ نا آؤ میرے صحابہ تنو مڈھوں لگ کے گل سناواں. ایک حدیث کے لفظ دا میں ذمہ دار. کوئی وہابی اچھی بولے میں حدیث سکھان دا ذمہ دار سنان دا ذمہ دار. ایک جملہ میرے نبی پاک علیہ السلام فرما دے 12 تقریریں کیوں نہیں پڑھتا پیا. ہمیں تو دل 12 تقریریں کی حدیث آئیے نا مصنف عبد الرزاق موجود ہے وہ چپیا پڑھنا. میرے نبی فرمانے یا جابر ان اللہ تعالی خالق قبل الاشیاء نور نبی کا من نوری. سب تو پہلے میں بنیا. سأخبرکم بأول امری آؤ تنو شروع تو گل سناواں. یا رسول اللہ پہلے تے آدم بنے نے. حضور فرما حضور ممبر تے حضور فرما دے وآدم لمنجدل فی دینہ. اج آدم تے مٹی چلوت دے پینے کنت نبی و آدم بین الروح والجسد. اج آدم دی مٹی بن دی پئی تے میں اس تو ہی پہلے سأخبرکم بأول امری. سب تو پہلے میں تائیں تے کہنے ایک ستارہ عرش کی تعمیر سے پہلے بھی تھا. ایک ستارہ عرش کی تعمیر سے پہلے بھی تھا. ایک ستارہ والنجم اذا ہوا ما دل صاحبکم وما غوا. گرامی قدر حضور فرمائیں سأخبرکم بأول امری آؤ تنو مڈھو لگ کے گل سناواں. توجہ ہے کہ نا گرامی قدر احباب یا رسول اللہ سناؤ. حضور سنا دے گئے. آپ فرما دے نو صحابہ انا دعوت ابراہیم. میرے دادے ابراہیم نے کعبہ بنا کے جڑی دعا منگی سی ربنا وبعث فیہم رسولا او دعا میں حضور فرماتے ہیں آنا دعوت ابراہیم. ابراہیم دی دعا میں اسماعیل نبی دی دعا میں
آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جدے صدقے دعا منگی ہے او دعا بھی میں نوح علیہ السلام دی کشتی جدے نام دے صدقے پار لگی ہے او بھی میں توجہ ہے کہ نہ حضرت ابراہیم تے جدے صدقے اگ گلزار ہوئی ہے او بھی میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی نے جڑے میں جملے بول رہا ہوں او بھی میں سد کے جاؤں حضور فرما دے انا بشارت عیسیٰ حضرت عیسیٰ نبی نے اپنی قوم نو اکٹھیاں کر کے جس نبی دا میلاد پڑھیا سی اوے میرے غلاموں او نبی بھی میں انا بشارت عیسیٰ او بھی میں ورؤیا امی اللتی رات ہین وداتنی جس ویلے میں جمعیا سا جدو میری میلادت ہوئی سی جدو میرا میلاد ہویا سی میری امی نے جڑے نظارے ویکھے سن اپنی ماں نو ولادت دے ویلے شام دے محلات دے نظارے مدینے پہ کے مکے پہ کے کران والا بھی میں توجہ ہے کہ نا یہ میلاد میں بیان کیا کرنا یا حضور اپنی ولادت کا تذکرہ جی اے جڑا میلاد میں پہ بیان کرنا میں نال حدیث پڑھتا پیا مینوں رب دی عزت دی قسم ہے اے حدیث ایویں صحابہ دے مجمع وچ میرے نبی پڑھی اپنا میلاد خود بیان فرمایا ورؤیا امی اللتی رات حین ودعتنی قد خرج لها نور جدو میں پیدا ہویا سا تے جڑا نور میری امی نے ویکھیا سی او نور بھی میں ہی ہاں ادا الہا منہ قصور الشام جس ویلے میری ولادت ہوئی سی تے اینا نور ہویا سی کہ میری امی نے مکے بہ کے شام دے محلات تکے نے صحابہ نو اپنے میلاد دیاں اے گلاں کون سنا رہے ہیں اجے بدعت جڑا بدعت سن کے ہن بھی ہاں کرے وہ بھی بڑا لعنتی ہے جڑا گوا کہ ہاؤ یار مڑ گل تے ہنجی ہے وہ بھی لعنتی حضور اپنا میلاد خود بیان فرما دے پہ خود بیان فرما دے میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرمانے صحابہ ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہ اللہ نے مخلوق پیدا فرمائی میں نے سب تو بہترین مخلوق اس رکھے ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقۃ پھر اللہ نے انہیں دو فرقے بنائے عربی اور عجمی میرے نور نو ارباں چ رکھے اے حضور انج اپنا میلاد سلسلہ وار بیان فرمایا پھر فرما دے ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ پھر اللہ نے قبیلے بنائے جڑا بہترین قبیلہ سی اودے چ محمد دے نور نو رکھیا ثم جعلہم بیوتا پھر اللہ نے گھر بنائے فجعلنی فی خیرہم بیتا جڑا بہترین گھر سی اودے چ میرے نور نو رکھیا انا خیرہم بیتا و خیرہم نفسا صاحب بخاری امام بخاری حدیث لائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتی کنت من القرن الذی کنت منہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے اپنے نور دی پیدائش تو لے کے اپنی ولادت تک سارا قصہ بیان فرمایا توجہ ہے کہ نا اور پھر ایک گل بھی دسی کہ جدو میں پیدا ہویا تو بڑا نور ہویا قد خرج لہا نور و ادا لہا منہ قصور الشام کہ اتھو مکے وچ بہ کے شام دے محلات تک نور دی روشنی گئی اس حدیث کا دے ترجمہ آسان اگو شعر کر لیے تو تکلیف سے محسوس نہیں کسن کرنی چاہیے تائی میرے اللہ حضرت حدیث نو بے کیا کہ صبح طیبہ میں ہوئی
بٹتا ہے بارہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا جنہ جنہ دیاں لباں نو ہلن دی اللہ نے طاقت دیتی ہوئی ہے میرے نال مل کے پڑھو صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے اللہ نے اس فجر دے دن دی قسم اٹھائی اللہ فرما دے واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس سونیا مینوں اس رات دی بھی قسم ہے تے مینوں اس دن دی بھی قسم ہے سونیا مینوں رات دی سیاہی دی بھی قسم ہے مینوں فجر دی روشنی دی بھی قسم ہے واللیل اذا عسعس جدو رات ہولی ہولی جا رہی سی والصبح اذا تنفس جدو فجر تھوڑے تھوڑے سا لیندی سی بھائی توجہ ہے کہ نا اللہ فرماتا ہے سونیا جس گھڑی تسی آئے ہو نا واللیل اذا عسعس اور رات جا رہی تھی والصبح اذا تنفس اور مجھے صبح کی قسم ہے جب وہ سانس لے رہی تھی آمینہ دے لال دے صدقے رات جا رہی ہے تے صبح آ رہی اللہ فرماتے ہیں واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے اللہ دا قرآن پڑھی اللہ فرمانے والا والفجر ولیال عشر اللہ تے اس ویلے دیاں بھی قسماں چکیاں نے جڑے شہر حضور آئے نے اللہ فرماندے نے لا اقسم بہذا البلد سونیا مینوں مکے شہر دی بھی قسم ہے وانت بہذا البلد جس شہر وچ تسی آئے ہو شہر دی بھی قسم ہے ووالد وما ولد سونیا جڑی کرم والی ماں تینوں چکیا ہے مینوں اس ماں دی بھی قسم ہے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے حضور اللہ علیہ میں برکت فرماندے نے 12ویں کے چاند کا سجدہ ہے مجرا نور کا 12ویں کے چاند کا سجدہ ہے مجرا نور کا 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا تو ہے نور تیرا سب ہے تو ہے نور تیرا تو ہے نور تیرا سب ہے گھرانہ نور کا
نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بار. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. مولا کریم اس محفل پاک نو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما. جنہ سنگیاں نے اس میلادی محفل خرچ کیتا ہے، پیسہ لگایا ہے، مولا کوشش کیتی ہے، محنت کیتی ہے، سب دی حاضری قبول فرما. مولا کریم میلاد شریف کی اس محفل سب سنگی حاضر نے انہاں دی حاضری قبول کری. مولا بیماراں نو صحت عطا فرما، بھوکیاں نو رزق تے بے اولاد نو اولاد عطا فرما. جڑے بچے طالب علم نے انہاں دے علم وچ برکت فرما. اے خالق و مالک اپنے یار دیاں زلفاں دا صدقہ جنہ دوستاں نے اس محفل وچ حصہ لیا ہے، بالخصوص اپنے سنگی شہادت واسطے دعا گوا. مالک میلاد شریف دا صدقہ اس تے کرم فرما کے اولاد نرینہ نصیب فرما. مولا کریم اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے طفیل اس میرے بھائی تے کرم فرما. یا مولا اپنے حبیب دا صدقہ جتنے بھی دوست بھائی بیٹھے نے، میرے یار بیلی سنگی بیلی سنی سب بھائی نے، مولا کریم جس دل وچ کوئی نیک حاجت ہے پوری فرما. میرے مالک اپنے حبیب دا صدقہ اس پنڈ تے، اس بستی تے، اس محلے تے، اس گلی تے، اس گھر تے رحمت فرما. جنہ میلاد شریف تے خرچ کیتا ہے انہاں دے گھر وچ کاروبار وچ رزق وچ مال جان وچ برکت فرما. انہاں دی اس محفل میلاد نو اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما. و افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. صلی اللہ تعالی